ڈبلنگ بند کریں، دھمک بند کریں. جیسے میں سادہ ہوں ویسے سپیکر بھی سادہ رکھیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمر بعظم ولا بروس الا وجدوا علیہ طعاما. رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. میں کہتے ہیں شراب کو، نام شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی باتیں کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں. میرے دوستو، آج آپ کے یہاں جامع مسجد مہاجرین میں سالانہ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس علاقہ یارو کھوسا ضلع ڈیرہ غازی خان حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. ہمارے بزرگ ہمارے محترم حضرت مولانا غلام صدیق صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں. میرے دوستو، رحمت للعالمین یہ 3 الفاظ پر مشتمل بات ہے. اصل میں تو 2 ہیں، لام تخصیص کی ہے. رحمت پوری جہان کے مخلوقات کے لیے، تو پوری جہان کی تمام مخلوقات کے لیے آپ کے اور میرے نبی رحمت ہے. اب رحمت کا مطلب، رحمت کہتے ہیں شفقت کی زیادتی کو، شفقت کے زیادہ ہونے کو. قرآن کریم سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107، رب کائنات نے رسول اللہ کو رحمت کا لقب دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور پاک علیہ السلام کو رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب حضور پاک کی رحمت کی انتہا میں انسانیت بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جمادات، نباتات، سب کچھ ہے. میں آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھ کے بات کر رہا ہوں، یہ حضور پاک کی وہ رحمت ہے جو جاری تو قیامت تک رہے گی لیکن نظر آپ کو اور مجھے نہیں آئے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حدیث الجن. عام طور پہ لوگ جن کا نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اور میں نے بھی سورۃ جن کی پہلی آیت پڑھی ہے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کوئی جنات کی بات کر رہا ہے. تو ہاں جی، میں جنات کی بات کر رہا ہوں. اور کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ حضور پاک کی رحمت العالمینی کے اظہار کے لیے کر رہا ہوں. میرے دوستو، جنات سے ڈرے وہ جس کا دین سے تعلق نہ ہو. دیندار سے جن ڈرتا ہے، جن سے دیندار نہیں ڈرتا. ہم جب غلط کام کریں گے، جھوٹ بولیں گے، پلیت حالت میں کھائیں پئیں گے، گھومیں پھریں گے تو جنات ہمیں چھیڑیں گے. یہ پکی بات. آپ ٹھیک بن جائیں، حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں،
جھوٹ نہ بولیں، سنت نفل گھر میں پڑھیں. کوئی دنیا کے مائی کا لال کی جن میں جرت نہیں ہے جو آپ کو چھیڑ پائے. میں نے جنات کی بات تو کرنی ہے نا، لیکن یہ شروع میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے کسی جن ون سے کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں. ہم جنات سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ جنات کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کیا. کیسے؟ یہاں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں. جن انسان سے 9 گنا زیادہ ہے. کیا مطلب؟ جہاں 1 انسان وہاں 9 جن، جہاں 2 انسان وہاں 18 جن، جہاں 3 انسان وہاں 27 جن. جن ہم سے 9 گنا زائد ہے، لیکن ہم اس سے ڈر گئے ہیں. ہم اس کو آنکھیں دکھانے والے بنے. میں اس پر ایک بات کر کے بات شروع کرتا ہوں. جنات میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، اللہ رب العزت کو ٹھکرانے والے بھی ہیں، یعنی اللہ کی بات کو ٹھکرانے والے بھی ہیں. تو جب آپ نیک رہیں گے تو جنات مسلمان آپ کی تائید میں رہیں گے اور دشمن جن سے آپ کی حفاظت کریں گے. اور جب آپ نیک نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو جن چھیڑے گا. یہ جو حدیث پاک ہے آپ نے سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، گھروں میں نمازیں پڑھا کرو. یعنی فرض مسجد میں، سنت اور نفل گھر میں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنات جو شریر ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. کیا مطلب؟ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے جنات دیکھیں گے تو جو جنات ہوں گے نیکوکار وہ آپ کے ساتھی ہوں گے، جو برے ہوں گے وہ آپ سے بھاگ جائیں گے. نمازی آدمی گزرے، بے نمازی کو ویسے ہی بندے کو کمڑی لگوا دی، بے قہرا ہو گیا ہے، تو آپ اس طرح کریں گے نا تو کبھی نہیں. تو ایسے ہی چلیں. یہ جس جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سنیں اور ہمارے پاک پیغمبر کی رحمت للعالمین ہی دیکھیں. قرآن کریم کی یہ سورت نمبر 72 ہے، پارہ نمبر 29 ہے. جنوں کی ایک جماعت رسول پاک کے پاس حاضر ہوئی اور ان جنات نے آپس میں باتیں بھی کی اور حضور پاک سے باتیں سنی بھی اور حضور سے باتیں کی بھی. قرآن کریم کہہ رہا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ یہ پڑھ کر سنا دیں کہ جنات کی ایک جماعت ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئی اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جن کہنے لگے ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، یہدی بہ الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بندے کی رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، ہم بھی اس قرآن پر ایمان لائے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اللہ سے کسی ایک کا شرک نہیں کرتے. گویا جن خود کو توحیدی بتا رہا، عقیدہ توحید کا اقرار کر رہا اور شرک کی نفی کر رہا ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارا رب وہ ہے جو بہت بزرگی والا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی کی ضرورت ہے نہ اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہم میں کچھ بیوقوفوں نے اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. وہ بات بالکل غلط تھی. آج ہم ٹھیک عقیدے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بات کہاں ہوئی تھی؟ یہ لیلۃ الجن ہے. لیلۃ الجن کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہوں. ایک رات ہم سفر کر رہے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور کے ساتھ ہوں. حضور پاک نے چلتے چلتے ایک جگہ پہ گئے، مجھے ایک گول دائرہ یوں بنایا اور فرمایا ابن عبداللہ ابن مسعود یہاں بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا، کہ اس سے باہر نہ نکلنا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آگے تشریف لے گئے اور حضور پاک علیہ السلام کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ رأیتہم کأنہم الزت، مسند احمد میں کہ جب میں نے انہیں دیکھا مجھے ان کی بناہٹ سمجھ آ رہی تھی. ایسے لگ رہے تھے جٹ قسم کے لوگ ہوں، بڑے ایسے سخت اور سادے ہوں. اور حضور پاک سے ان کی باتیں شروع ہیں. اصل میں جنات تھے، نصیبین کے جنات تھے. یہ شام سے آئے تھے. سورۃ احقاف میں بھی ہے فلما حضروہ قالوا انصتوا. حضور پاک علیہ السلام سے بات، گپ شپ، معاملات. اس کے بعد اللہ کے رسول واپس تشریف لائے. اب باتیں کیا ہوئی تھی
ابن مسعود کے ذریعے یہ پتہ چلا. یہ سن 10 ہجری میں معراج سے پہلے کی بات ہے. بات یہ ہوئی کہ جنات آئے حضور پاک علیہ السلام سے دین کی بات سننے کے لیے. حضور پاک نے دعوت دین دی, حضور پاک علیہ السلام نے تبلیغ دین کیا اور دین کی باتیں سمجھائیں. جب ساری دین کی باتیں سمجھا دیں اور جنات کے سوالات ختم ہو گئے تو نماز صبح کا وقت تھا. تو جن کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں ناشتہ چاہیے. سنیں رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں, میں اس عنوان پہ بات کر رہا ہوں. ہمیں کھانا چاہیے, الفطور, ناشتہ چاہیے. تو رسول پاک علیہ السلام نے ان جنات کو ناشتہ دیا. صرف ان کو نہیں دیا بلکہ ان کی نسلیں جو قیامت تک آئیں گی ایسا ناشتہ دیا ہے جو سب کو ملتا رہے گا. رسول پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے رسول سے دعا مانگی. اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی, میرے مولا یہ تیرے نمائندے سے کچھ مانگنے آئے ہیں, ان پر کرم کے یوں سمندر پھیلا دے کہ میری دعا ہے اللہ یمر بعزم ولا بروس الا وجدوا علیہ طعاما. ایک جن ہے, ایک جن کا جانور ہے جس پر وہ سواری کر رہا ہے, جس حساب صحیح ہے. اللہ ناشتہ جنات کو بھی دے اور ان کے جانوروں کو بھی دے. جنات کا جانور وہ بھی اس کے مطابق اسے ناشتہ ملے. جنات کے جانور کی پسند یہ گوبر ہے اور جنات کی پسند ہڈی پہ لگا ہوا گوشت ہے. اے میرے مولا اللہ یمر بعزم, اگر کوئی انسان گوشت کھا کر ہڈی نیچے پھینکے, جن گزر رہا ہو, اسے کھانے کی طلب ہو, اوفر لحمہ, وہ ہڈی گوشت سے بھری ہوئی اس کو مل جائے. ولا بروس الا وجدوا علیہ طعاما, اور ان کا جانور جا رہا ہو اسے کھانا چاہیے تو انہیں یہ روس اور گوبر عطا فرما دے. صحیح بخاری, جامع ترمذی جلد اول, یہ دونوں کتابیں موجود ہیں. اس لیے فرمایا امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی کے جلد اول میں روایت لائے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے جن کو بھی ناشتہ دیا ہے اور جنات کے جانوروں کو بھی ناشتہ دیا. یہ ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت میں ان جانوروں کو بھی اور ان جنات کو بھی ناشتہ دیا ہے, نہ جن کے جانور نظر آتے ہیں نہ جن نظر آتے ہیں, اور جو انہیں ناشتہ مل رہا ہے وہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. میں پڑھ رہا تھا جامع ترمذی جلد اول کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. فرمایا لوگو نہ ہڈی سے استنجا کیا کرو نہ گوبر سے استنجا کیا کرو, کیونکہ اس پر تمہارے جنات مسلمان بھائیوں کو رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ نے ہڈی کھانا ہے تو چوس کے کھا لیں, اس کو زبان میں چبا چبا کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا کریں تو بہتر ہے, یا ہڈی سے استنجا نہیں کیا کریں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آداب میں ہوتی ہیں. تو میرے دوستو, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین صرف انسانوں پہ نہیں ہے, جنات پر بھی اللہ کے رسول کی رحمت ہے اور ان کے جانوروں پر بھی رسول اللہ کی رحمت ہے. تھوڑا اس سے ہٹ کے ایک روایت اور چلتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اقرار صرف مسلمان کو نہیں ہے, حیوانات کو بھی ہے. بہائم کا واقعہ اگر آپ اٹھائیں نا تو اس کے تحت آپ کو معجم الطبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الصغیر کی ایک ہی جلد ہے, اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث نمبر 310 آپ کو ملے گی. واقعہ یہ ہے کہ بنو سلیم ایسا قبیلہ ہے جو 1000 آدمی جن کا اکٹھا مسلمان ہوا, ایسا کسی قبیلے کا کوئی فرد نہیں ہے. بنو سلیم کا ایک شخص تھا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے کبھی مسلمانوں کا نبی ملا تو یا وہ نہیں بچے گا یا میں نہیں بچوں گا. وہ شکاری تھا, سمندر پہ آیا, اس نے گوہ کو شکار کیا اور سمسار گوہ کو کہتے ہیں, وہ اس نے چھپائی ہوئی اپنے بڑا سا چوغا پہنا تھا, یہاں بازوں میں چھپا کر جا رہا تھا. راستے میں صحابہ کرام کا اکٹھ تھا, اس نے دیکھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں, بتایا گیا مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور بالکل سامنے آ کر بڑی ایک عجیب قسم کی گفتگو میں اس نے بات شروع کی
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی تیزی میں بات کرنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرمی سے اور رحم دلی سے اسے جواب دے رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ اس بندے کی زبان تھوڑی تیز چل رہی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا کہ یا رسول اللہ دعنی اضربہ، مجھے اجازت دے میں اس کا جواب دیتا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے روک دیا، حضرت عمر نے روک گئے۔ اسی اثناء میں جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو مجھے مار رہے تو عجیب قسم کی بات ہو رہی تھی، تو فأخرج من کمہ، اس نے اپنی یہ بازو والی کپڑے کی جگہ کو کھولا اور اسی گوہ کو جو مری ہوئی تھی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اسے ضب بھی کہتے ہیں عربی میں، اور کہا کہ اگر یہ ضب، یہ گوہ اٹھ کر گواہی دے دے نا کہ آپ سچے ہیں تو میں آپ کو سچا مان لوں گا۔ بظاہر تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، امپاسبل، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سامنے اس نے ڈالا اور کہا جی آؤ میری بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو مخاطب کیا اور حضرت عمر فرماتے ہیں اس سے بات شروع فرمایا یا ضب، اے گوہ، اتنا بولا تو فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ وَاضِحٍ مُبِينٍ، اس نے عربی زبان میں واضح جواب دیا، لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، کہ میں حاضر، میں آپ کے لیے حاضر، بتائیں اے اللہ کے رسول۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین، قد افلح من صدقک وخاتم النبیین وقد خواب من کذبک، او کما قال علیہ السلام، فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہاں جس نے آپ کو مانا وہ کامیاب ہوا، جس نے آپ کو ٹھکرایا وہ ناکام ہوا۔ کہتے جب گو نے بات کی تو اس بندے کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ ہو کیا گیا، تو یوں گو کو دیکھے اور رسول اللہ کو دیکھے، یوں دیکھے اور فوراً قدموں میں گر گیا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، اگر میرے لیے معافی ہے تو مجھے معافی دے دیں، اور آج تک آپ کا چہرہ وہ چہرہ تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی، اور آج کے بعد آپ کا چہرہ وہ ہے کہ اس سے بڑھ کے مجھے کس سے پیار نہیں ہے۔ شکر ہے کہ میں مشرک نہیں مرا، شکر ہے کہ میں کافر نہیں مرا، شکر ہے کہ موت سے پہلے رب مجھے توبہ کی توفیق دے رہا، کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل ہے، اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شخص یہاں سے جانے لگا تو اپنی قوم کو جا کر اس نے بلایا اور اپنی قوم کو جا کر کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ کہاں؟ کہ میں آج مسلمانوں کے نبی سے مل کر آ رہا ہوں۔ تو حیران ہو گئے لوگ، انہوں نے کہا تو نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی یا وہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا۔ اس نے کہا بالکل، اب مجھے سمجھو کہ میں اب وہ نہیں رہا۔ کہ جی وہ کیا؟ کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، زندگی گزر رہی ہے گوہوں کا شکار کرتے ہوئے، ہمیں دریاؤں پہ جاتے ہوئے، معاملات اٹینڈ کرتے ہوئے، زندگی میں پہلی بار اس نبی کا معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ حضرت عمر فرماتے اپنے ساتھ 100 آدمی نہیں 1000 آدمی لایا اور سب نے آ کر اکٹھا کلمہ پڑھ لیا۔ میری بات کا مطلب کہ رحمت للعالمین کی انتہا دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں پہ نہیں ہے، صرف جنات پہ نہیں ہے، بہائم پر بھی رسول اللہ کی رحمت ہے، اور بہائم اور جانوروں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اب اس رحمت کا اظہار اور کہاں ہوا ہے؟ ایک بات اور لیجیے، حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے مقدمہ ہدی الساری میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک بات لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر کا مقام یہ ہے، سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتہ، کہ کیا ہوا؟ کہ سعت الشجر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی پناہ نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی جس جگہ ٹھہر کر حضور پاک رفع حاجت فرماتے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں دائیں دیکھا تو اللہ پاک نے جہاں تک نظر پہنچائی ان درختوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر کی طرف چل کے جاؤ۔ وہ درخت چل کے آئے، سامنے دیکھا تو درخت آئے، بائیں دیکھا تو درخت آئے، یہ اوٹ بڑھ گئی، رسول اللہ نے رفع حاجت فرمایا اور یہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ ساعت الشجر،
جن کے لیے درخت چل کے آئے۔ ایک اور موقع وَنَطَقَ الْحَجَرَ، پتھر بولا۔ پتھر بولنا کیسے؟ ابو جہل جو تھا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اعظم تھا، ہاتھ میں کنکر لیے اور یوں چھپا کر آیا اور کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہ اس طرح ہاتھ بند کیے ہوئے تھا۔ ڈیرہ غازی خان کے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں جواب دیا ہوگا، فرمایا کہ اگر میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تکے تو کاہنوں کے بھی لگ جاتے ہیں، یہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کے بھی تکے لگ جاتے ہیں، تو کاہن اور نبی میں اور خاتم النبیین میں کیا فرق آئے گا؟ حضور پاک نے فرمایا یوں نہیں چلے گا، ہاں ہاں تیرے ہاتھ کی چیز بولے گی میں کون ہوں۔ تو ابو جہل کے ہاتھ کا کنکر بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو میرے دوستو، یہ رسول اللہ کے لیے وَنَطَقَ الْحَجَرَ، پتھر بولا۔ شَقَّ الْقَمَرُ لِإِشَارَتِهِ، فرمایا رسول اللہ کی رحمت کی اظہار کا مظہر کا معاملہ کا صرف زمین تک نہیں آسمانوں تک بھی چلا ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ یہ ان بےایمانوں نے آ کر کہا حضور پاک کے پاس، ان کفار نے، کہ ہم نے سنا ہے نعوذ باللہ الیاذ باللہ آپ جادوگر ہیں، تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جادوگر کا جادو زمین کے اوپر چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ چل آپ ایسا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، حضور پاک کا معجزہ ظاہر ہوا۔ قرآن کریم میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہوا نا، تو حضرت حسان کے لفظ ہیں، فرمایا شق القمر لاشارتہ، انگلی حضور کی اٹھی اور چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گئے، ایک ٹکڑا دائیں اور ایک ٹکڑا بائیں چلا گیا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام، یہ میں 5 معجزے حضور پاک علیہ السلام کے آپ کو گنوا رہا ہوں۔ نمبر 1 حضور پاک کا جنات کے ساتھ، نمبر 2 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوہ والا۔ جزاک اللہ، میں جواب مانگ رہا ہوں، ایک بندہ دے رہا ہے باقی خاموش ہے، تو سارے میں سر ہلیں دے رہے ہیں، بس یاد شاد کشے نہیں کرنی۔ نمبر 3 حضور پاک کے لیے درخت آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمبر 4 پتھر بولا، نمبر 5 رسول اللہ کے لیے چاند 2 ٹکڑے۔ ان 5 باتوں کو اب میں تھوڑی تفصیل سے کھولتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ یہ جو پہلی بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جنات کو ناشتہ دیا ہے، یہاں ذرا 2 باتیں ذہن میں رکھنا۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یہاں میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، عقائد بھی، مسائل بھی، فضائل بھی، دلائل بھی، خالی میں واقعہ دینے والا نہیں ہوں، میں اس سے 2-4 چیزیں اخذ کرتا ہوں۔ جنات حضور پاک کی نماز میں آئے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جنات نے کیا سنا ہے حضور کی زبان سے؟ اللہ کا، بولیے اللہ کا قرآن۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ میں سبحان اللہ کہنے سے خوش نہیں ہوتا، میں جواب سے خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ کہو گے تو آپ کو فائدہ ہے، نیکی ملے گی، نہیں کہو گے تو آپ کا نقصان ہے، اس میں میرا کوئی غرض نہیں ہے۔ نہ میں ان خطیبوں میں ہوں کہ سبحان اللہ کہہ دو تو میں نے تقریر بڑھا دینی ہے، نہ کہو تو میں نے گھٹا دینی ہے، جی نہیں، کوئی کہے تب بھی میں کروں گا، کوئی نہ کہے تب بھی کروں گا۔ ہم مولوی وہ ہیں جو گونگوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ تو سبحان اللہ کہہ بھی نہیں سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کسی کے سبحان اللہ سے متاثر اور امپریس ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ مجھے جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے 10 گھنٹے کا سفر کو قیمتی بنا ہے۔ سبحان اللہ، جواب دیں خدا کے بندے مجھے، ہاں رائٹ، جواب تو ہے نا کہ انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، ان سے میں فضائل اخذ کر رہا ہوں۔ جنات نے حضور پاک کی زبان سے کیا سنا تھا؟ بولیے بولیے، کیا سنا تھا؟ تو جنات نے ایک دوسرے کو کیا کہا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیا ہو جاؤ؟ بولیے کیا ہو جاؤ؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن۔ اب جب قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے، جن سنتا ہے تو وہ کہتا ہے قرآن کے مقابلے میں بولو نہیں، چپ کر جاؤ۔ اور آج ہمارے ہاں رواج یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام بھی قرآن پڑھے، مقتدی بھی پڑھے۔ میں نے کہا تم اچھے اشرف المخلوقات ہو، جنات سے سبق لے لو، وہ قرآن سن کر تو چپ ہو جاتا ہے، تو قرآن پڑھ کے پڑھنے لگ جاتا ہے؟ جی نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے
کہ جب امام قرآن پڑھے گا مقتدی خاموش ہو جائے گا. اب ایک ایک سے ذرا مسئلہ سمجھتے جانا. جب امام پڑھے گا نماز میں، مقتدی کی کام، مقتدی کا فریضہ، مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے وہ قرآن کریم پڑھے. کیوں؟ قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 رب کائنات نے قرآن کریم سننے کے لیے 2 احکامات کو ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سننا، زبان سے خاموش رہنا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اوپر تمہارے اوپر رحمتیں نازل کی جائیں. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ. امام بنایا اس لیے جاتا ہے، امام قرآن امامت کرے گا، مقتدی اس کا کہنا مانے گا. وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، امام تکبیر کہے گا تم بھی تکبیر کہو گے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام قرآن پڑھنا شروع کرے گا اور تم نے چپ ہو جانا. تو یہ آیت اور حدیث بتاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ جن قرآن سن کے چپ ہو جاتا ہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اچھا ایک بات مزید، ایک شخص نے، یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، مدرسہ مدینۃ العلم قبول والا ضلع لودھرا میں مجھ سے پوچھا، تفسیر قرآن کا طالب علم ہے. کہتے ہیں مولانا جب امام نماز میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوتا ظہر اور عصر میں تو اس وقت تو ہم پیچھے پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا غلطی کر رہے ہو، تمہیں کس نے کہا کہ امام ظہر اور عصر میں کچھ نہیں پڑھتا؟ تمہیں کس نے کہا بھی کچھ نہیں پڑھتا؟ کہتے چپ جو ہوتا ہے. میں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ چپ ہوتا ہے؟ اگر امام بھی چپ ہو جائے اور کچھ نہ پڑھے پچھلے والوں کی نماز ہوگی؟ جان چھٹی. تو امام کہاں چپ ہوتا ہے؟ ہاں امام آہستہ پڑھتا ہے، امام آہستہ پڑھتا ہے. تو جب امام اونچا پڑھے اس کے لیے حکم اور ہے، امام آہستہ پڑھے اس کے لیے حکم اور ہے. قرآن کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اونچا پڑھا جائے تو غور سے سنو اور آہستہ پڑھا جائے. وَأَنصِتُوا، زبان سے چپ ہو جاؤ. سنا تب جاتا ہے جب اونچا پڑھا جائے، چپ تب رہا جاتا ہے جب آواز نہ آئے. پتہ چلا جہری نماز میں امام اونچا پڑھے گا، جیسے صبح ہے، جمعہ ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، امام اونچا پڑھے گا، خاموش رہ کر ہم نے سننا ہے. اور جب امام آہستہ پڑھے گا وہ ظہر ہے اور عصر ہے، ہم نے خاموش پھر بھی رہنا، ہم نے خاموش پھر بھی رہنا، امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ بتایا. 15-20 آدمی آئے، ان کو اشکال تھا، ہم نہیں مانتے. کچھ ہوتے ہیں نا جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. امام صاحب نے کہا اچھا آؤ بات کریں. 15 آدمی ہیں، آ کر اپنی اپنی بولی بولنے لگے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے صحابہ کرام سے مسائل کو پڑھا اور سمجھا تھا. دنیا ایسے تو اسے سلام نہیں کرتی. تو امام صاحب نے کہا 15 زبانوں میں بات کر رہے ہو، میری ایک زبان ہے، کس کس سے بات کروں گا؟ بہتر ہے تم میں کوئی ایک مجھ سے بات کرے تاکہ میں اس کو جواب دے پاؤں. تو تم ایسا کرو، اپنے میں ایک کو بڑا بنا لو، وہ مجھے دلیل دے، میں اسے دلیل دوں، وہ مجھ سے سوال کرے، میں اس کو جواب دوں، تاکہ ہماری بات ایک ٹھکانے پر پہنچ جائے. انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے. ایک بندے کو کہا ہماری طرف سے گفتگو کرو، وہ آگے آ گیا اور کہنے لگے یہ بندہ ہمارا بڑا ہے، یہ آپ سے بات کرے گا. امام صاحب نے کہا تم تو نہیں بولو گے؟ کہا جی نہیں بولیں گے. کہا پھر تمہاری دلیلیں کہاں گئی؟ کہا ہماری دلیلیں یہ دے گا، ہماری طرف سے ہو جائے گی. امام صاحب نے فرمایا پھر تو مسئلے میں جیت گیا. میں بھی تو یہی کہتا ہوں، امام ہمارا بڑا ہے، وہ پڑھے گا، ہماری طرف سے ہو جائے گا. فلما حضروہ قالوا انصتوا، یہ ہے کہ جس وقت جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، تو جن انسان کو سبق دے گیا ہے.
نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کے لیے فرمایا یا ضب، اور اس نے جواب دیا فصیح عربی میں، یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کائنات کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے معجزہ۔ کرامت ولی کے ہاتھ پہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت بھی کام اللہ کا، معجزہ بھی کام اللہ کا۔ فرق یہ ہے ہاتھ ولی کا ہو تو کرامت، ہاتھ نبی کا ہو تو معجزہ۔ یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں، رب چاہے معجزہ ظاہر فرما دے، اللہ نہ چاہے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، قرآن کریم سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کہاں پھینکا تھا؟ بولیے بولیے، کنویں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد ساتھ ہیں، پتہ نہیں چلا۔ وہاں سے فَأَدْلَا دَلْوَا، انہوں نے تو ڈول ڈالنے کے لیے رسی ڈالی، قافلے والوں کو یوسف مل گئے، ان نے جا کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ وہاں سے قید خانہ، وہاں سے بادشاہوں کے وزیر خزانہ میں پہنچے، اور ادھر بھائی گئے پہچان نہ سکے۔ سارے طریقوں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی جا کے کہتے ہیں ہمارا والد اپنے بیٹے کی آس میں روتے روتے آنکھوں سے بینائی چلی گئی، تو انہوں نے اپنی قمیض بھیجی، کہ جاؤ اپنے ابو کے چہرے پہ ڈالنا، فرتد بصیرہ، آنکھیں لوٹ آئیں گی۔ یہ قمیض لے کر وہاں سے چلے ہیں، سینکڑوں میل دور بیٹھے گھر میں حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، اے لوگو مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ خوشبو قریب کنویں میں جب بیٹے کو ڈالا گیا تب کیوں نہیں آئی، اور آج یہ خوشبو وہاں سے دور سے چلتے ہوئے کیوں پہنچ گئی؟ بھائی یہ نبی کا معجزہ ہے، اللہ چاہے گا تو ظاہر ہوگا۔ نہیں بولے، نہیں سمجھے؟ اللہ چاہے گا تو ظاہر۔ اور سب سے بڑے معجزات آپ کے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضور پاک کا معجزہ گوہ نے جواب دیا۔ اس سے بھی ایک نکتہ نکلا کہ گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پتہ چلا ایک جانور حضور پاک کی ختم نبوت کو مانتا ہے، اور جو انسان حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جانور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کر رہا ہے۔ رسالت کے ساتھ ختم نبوت ایسے لازم ہے جیسے پھول کے ساتھ خوشبو لازم ہے، سورج اور چاند کے ساتھ روشنی لازم ہے، دن کے ساتھ سویرا لازم ہے، فرشتوں کے ساتھ نورانیت لازم ہے، قرآن کے ساتھ حقانیت لازم ہے، ایسے رسالت کے ساتھ ختم نبوت لازم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو پیغمبر کریم کو آخری نبی نہیں مانتا اس کی نمازیں کسی قسم کی کوئی قبول نہیں ہیں، زکاتیں کوئی قبول نہیں ہیں، روزے کوئی قبول نہیں ہیں۔ جیسے کوئی اللہ مانے کہ اللہ تو ہے لیکن توحید نہ مانے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، خیر اور شر کا مالک، موت اور زندگی دینے والا، رزق اور فقر کے معاملات کا مالک اللہ اکیلا ہے، وہ توحید نہ مانے، خالی اللہ مانے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے کوئی بندہ حضور پاک کی رسالت تو مانے، نبوت تو مانے، پیغمبری تو مانے، لیکن ختم نبوت کا قائل نہیں ہو، یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، غیرت کی گولیاں کھاؤ اور ختم نبوت کو حرز جان بنا کر امت میں پھیلاؤ۔ پیکج لگانے والوں، موبائل پر آئی ڈیز چلانے والوں، کوئی پیکج ایسا بھی لگاؤ جو سارا عقیدہ ختم نبوت پہ قربان ہو جائے۔ کوئی پیکج ایسا بھی لگاؤ۔ پیکج لگاتے ہیں اور فلم، پیکج لگاتے ہیں اور گانے، پیکج لگاتے ہیں گناہ کی چیزیں، اور کوئی پیکج ایسا بھی ہو جو سارا عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت پر قربان ہو جائے۔
कल कोई अल्लाह के रसूल के लिए दरबार अक़दस में कह तो सको, नतीजा हमारे ज़िम्मे नहीं है, हम मेहनत के मुकल्लफ़ हैं। तो दूसरी चीज़ से हमें ख़त्म नबुव्वत समझ आए और रसूलुल्लाह के अगले 3 मौजज़े। दरख्त रसूलुल्लाह तक चल के आया, दरख्त रसूलुल्लाह तक चल के आया। क्या मतलब? दरख्त चल के आया का क्या मतलब? इससे एक बात समझ आती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना दरख्त ने इशारे के तौर पे माना है, इशारे के तौर पे। मौजज़ा तो ज़ाहिर हुआ, इशारे के तौर पे एक दरख्त ने कहना माना है। जिसको इशारा मिले वो मान जाए उसे दरख्त कहते हैं, और जिसे हुक्म मिले और वो मान जाए उसे हुजूर का मुअमिन कहते हैं। हम अगर मुअमिन बनना चाहते हैं तो हमें दरख्त से सबक ले लेना चाहिए। वो एक इशारे पर अपनी जगह छोड़ के आया है, वो एक इशारे पर कुर्बान हो रहा है, और हम कहाँ बैठे हैं। और मैं एक जुमला मज़ीद कहता हूँ मेरे दोस्तों, दरख्त से रसूलुल्लाह का प्यार है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त अपने हाथों से लगाए हैं, पौधे अपने हाथों से लगाए हैं। अल्लाह ताला आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप मदीना तैयबा जाइए, हदीक़ा सलमान जाइए, हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग़ है। आप मेरे YouTube चैनल पे मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी सर्च करें तो आपको उस बाग़ की वीडियो मिलेगी। मैं वहाँ सफ़र पे था तो मैंने पूरे बाग़ का वहाँ विज़िट करवाया, वहाँ साथियों ने पूरी उसको फिल्मा कर दिखाया है कि वो बाग़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खजूर के 300 पौधे लगाए हैं, आज वो हज़ारों पौधों में बदल चुका है। तो इस दरख्त से हमें भी सबक हासिल करना चाहिए। क्या? अब सुनो, सबक क्या है? दरख्त मजबूत ठहरा होता है, तो हमें भी दीन इस्लाम पर इस्तिकामत इख्तियार करनी चाहिए। और दरख्त फलदार हो, पत्थर खाकर भी पत्थर नहीं मारता, फल देता है। मुमिन बाअखलाक हो तो बुरी बात सुन के भी दुआएं देता है। दरख्त से सबक हासिल करें। और इससे एक और बात भी समझ आई कि रफ़े हाजत के लिए हुज़ूर पाक ने बतौर पर्दा इस्तेमाल किया, बतौर हया इस्तेमाल किया। तो हमें भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए हया करना चाहिए। आजकल हया ख़त्म हो चुका है, आजकल बेहयाई आम है, अखलाक ख़त्म हो चुके हैं, बद अखलाकी आम है, किसी किस्म का कोई हया नहीं करते। एक शख्स ने एक बार फ़ोन पे मुझसे मसला पूछा, कहते शर्म आती है पूछते हुए। मैंने कहा जी पूछिए। कहते मौलाना खातून तो खातून के सामने, कोई औरत तो औरत के सामने कपड़े बदल सकती है ना, उनमें कोई मर्द तो नहीं है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मर्द के सामने कपड़े बदल सकते हैं? कहते जी नहीं। तो मैंने कहा औरत के सामने कपड़े क्यों बदल सकती है? ये हया ख़त्म हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुल हया है। आप अलैहिस्सलाम ने दरख्त से हया करके उम्मत को बताया है। तो हमें भी इन मामलात में समझना चाहिए कि किस तरह मामले को इख्तियार करें और किस तरह इन मामलात की तरतीब रखें। नतक़ल हजर, पत्थर बोला, इससे क्या समझ आया? पत्थर बोला का क्या मतलब? एक शान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, कुरान करीम में लिखा है, और एक शान आपके और मेरे पाक पैगम्बर की है। हज़रत ईसा की शान उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कुरान करीम में किसी कब्र पे जाते और कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ, खड़ा हो जाता। सारी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ, वो उठ जाता। तो अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दे को कहा अल्लाह के नाम पे उठ जा, वो उड़ गया, तो तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को कहा अल्लाह के नाम पे खड़ा हो जाओ और वो खड़ा हो गया हो? तो उसके जवाब देने के लिए नतक़ल हजर काफ़ी है। क्या? कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर वो मुर्दा उठा था जिसमें किसी ज़माने रूह तो थी ना। हुज़ूर पाक के सवाल पर तो उन पत्थर में रूह आई है जिसमें पहले कभी आई भी नहीं थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर पहले कभी आई भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लें कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा और मर्तबा क्या है। और शक्कल क़मरु लिइशारतिही, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पे चाँद 2 टुकड़े हुआ है। इससे भी एक शान ज़ाहिर हुई। एक शान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, एक शान मेरे पाक पैगम्बर की है। हज़रत मूसा की शान फ़ज़रिब बिअसाकल हजर, पत्थर मारा, सारी डंडा मारा, किस पर? आसा
पत्थर पर दरिया 2 टुकड़े हो गया। अब यहाँ 3 बातें हैं, तवज्जो रखना, तवज्जो, स्लिप ना हो। दरिया पे 2 टुकड़े, दरिया पे आसा मारा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पे, तवज्जो, दरिया भी ज़मीन पे, और डंडा जाके दरिया को लगा या नहीं लगा? लगा। 3 बातें, मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पे, दरिया भी ज़मीन पे, और डंडा जाके दरिया को लगा है। आओ मेरे पाक पैगंबर के दरबार में, हुजूर ज़मीन पे, चांद आसमान पे, और हुजूर की उंगली उठी है, चांद को टच भी नहीं हुई, वो 2 टुकड़े हो गया है। हज़रत मूसा नबी है तो मेरे पाक पैगंबर उनसे बढ़ के नबी, शक्ल कमरुल इशारती। तो मेरे दोस्तों, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 5 बातें वो हैं जो आपके और मेरे लिए मशअल राह है। मैं 10 घंटे के सफ़र की थकावट पर वैसे बात कर नहीं सका, यहाँ पर रात के इखलास की मेहनत है, मैं चंद जुमले बोल पाया हूँ। अल्लाह ताला आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जीपी फंड पर मुनाफा लेने के मुतल्लिक़ रहनुमाई फरमाइए। जीपी फंड पर जो मुनाफा है ना, आपका ओरिजिनल फ़ंड तो ओरिजिनल है, लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट लगता है वो सूद है। तो आप जब निकलवाएंगे हिसाब कर लेंगे कि सूद कितना लगा है, इतने महीने में या इतने दिनों में कितना सूद लगा है। जितना सूद का हिसाब है उसको एक तरफ कर दें, जो ओरिजिनल रकम है उसको एक तरफ कर दें। ओरिजिनल असल रकम आपकी है, और जो सूद लगा है वो उठाकर किसी गरीब को दे दें बग़ैर सवाब की नीयत के, क्योंकि उसमें आपने तो नहीं लगाया ना, तो इसलिए जान छूट जाएगी। दौर हाज़िर में अनाज, गंदम वग़ैरह के मुताल्लिक़ इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर शरई रहनुमाई। भाई उस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी न कीजिए जब काहत का ज़माना हो। काहत को मौजूदा दौर में क्या कहते हैं उर्दू में? बहरान का ज़माना हो। तो बहरान के दिनों में नहीं है, वैसे कोई नहीं मसलब। तमाम मकातब फ़िक्र रमज़ान में मुकर्रर करदा सुबह के फ़जर अदा करते हैं और बाकी महीने में बाकी अदरा। ये कहना ये चाहते हैं कि हमारे कुछ दोस्त हर वक्त कहते हैं सुबह की नमाज़ जल्दी पढ़ो, तो हनफी रमज़ान में तो सुबह की नमाज़ जल्दी पढ़ते हैं, आम दिनों में देर से पढ़ते हैं। हनफियों के पास दलील है भाई। अहनाफ कहते हैं आम दिनों में अल्लाह के रसूल के लिए फ़रमान मौजूद है, हमें हुज़ूर पाक का हमारे लिए फ़रमान मौजूद है, अस्फ़िरू बिल फ़ज्र फ़इन्नहु अअज़मु लिल अज्र। जामे तिरमिज़ी जिल्द अव्वल में है कि सुबह की नमाज देर से जितना पढ़ोगे, यानी सूरज निकलने के करीब करीब उससे पहले पहले, उतना सवाब ज़्यादा होगा। ठीक है, और रोज़े में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जल्दी पढ़ना भी साबित है। तो लिहाजा रमज़ान का मामला और है और बाकी दिनों का मामला और है। और लिए लो, ये पता नहीं अब कितने सवाल हैं, पूरे की पूरी अब लेटर लिस्ट ला गई है। लाओ जी बिस्मिल्लाह। तो उसे काम पूरा करने का मतलब है, ये मैंने बड़ा जल्दी ख़त्म करना। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जो लोग कहते हैं मौलवी साहब मोबाइल न चलाएं, ये मौलवियों का काम पढ़ना पढ़ाना है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं, तो फिर ठीक है, ये तय कर लें कि पुलिस वाले मोबाइल न चलाएं, उनकी ज़िम्मेदारी ड्यूटी है। आर्मी वाले मोबाइल न चलाएं, उनकी ज़िम्मे जो है ना क्या कहते हैं हिदायत है। इसी तरह पायलट मोबाइल न चलाए, उसके ज़िम्मे जहाज़ चलाना है। ड्राइवर मोबाइल न चलाए, उसके ज़िम्मे गाड़ी चलाना है। इन सबको चला दे, सिर्फ मौलवियाँ खोती को हाथ लाए, बस ये मौलवी छोड़ें। हाँ, बाकी सब रखें, खैर है भाई। मौलवी नमाज में न चलाए, ड्राइवर दौरान ड्राइविंग न चलाए, पायलट दौरान प्रवास न चलाए, इसी तरह ड्यूटी वाले ड्यूटी के दौरान न चलाएं। आम दिनों में चलाना जायज़ है, हाजी मौलवी न चलाएं। पता नहीं मौलवियों का क्या मसला लोगों को पड़ा हुआ। कुछ लोग कहते हैं देवबंदियों के पीछे ईद नमाज हो जाती है, देवबंदी इमाम के पीछे। भाई खालिसतन सही इमाम ढूंढें जिसका अकीदा अहले हक़ उलमा देवबंद का है, तब नमाज़ पढ़ें। इधर उधर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको जायज़ होने की बात नहीं करता, मेरी गर्दन में ये ताकत नहीं है ये जहन्नम का पुल बन जाए। मैं मसला खुला खुला बताऊँगा, अहले हक़ के पीछे नमाज़ पढ़ें। नमाज के दौरान कोई फ़ोन कॉल आ जाए तो घंटी बंद करने से नमाज नहीं टूटती, बार बार आए तो फरमा दें। जी हाँ, अगर एक हाथ से आप यूँ पकड़ के उसके कोई ना कोई बटन वटन दबा के उसकी बेल ऑफ़ कर दें तो आपकी नमाज हो जाएगी, नमाज नहीं टूटेगी। सवाल, अगर इंसान एक शादी किए बग़ैर शरई उज़्र के दूसरी करना चाहे तो ससुराल वाले नहीं मानते, वक्त निकाह तय हुआ था, बिला किसी शरई उज़्र के दूसरी शादी करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं मानते?
آپ دوسری شادی کریں، آپ تیسری کریں، آپ چوتھی کریں، لیکن آپ پہلی کے حق نہ کھائیں۔ آپ ایک حق اس کا کھا گئے، کل قیامت میں تمہاری ایک سائیڈ فالج ہوگی۔ حق نہ کھائیں۔ آپ شادیاں جتنی کریں، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے مثنا و ثلاث و رباع۔ سسرال والے نہیں مانتے تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ بندہ ذرا مجھ سے مل لے، میں طے کر لوں گا کیا نہیں مانتے۔ میری ساس صاحبہ نے میرا دوسرے تیسرے شادی کے ولیمے بانٹے ہیں عورت میں، میرے لیے تو ماں کا درجہ ہے۔ احترام دو، محبت دو، تو پھر کیا نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ نے بیوی کو تانے دیے ہو، اس کی ماں باپ کو گالیاں دی ہو، اس کا دل دکھایا ہو، تو انہیں ہی آکھا جو تک روجی پر نہیں جانے ہو، تو پھر اپنے اخلاق درست کریں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ان کو شرعی مسئلہ سمجھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ علیہ السلام تیسرے دن تڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور جو کی روٹی پہ حضور پاک نے فاتحہ اور کل پڑھ کے یکا کوڑ تے پلال ہے، ایک ہی کہیں سے ثابت نہیں ہے یہ بات۔ جو لوگ سر اور داڑھی کے بال ڈیزائن سے بناتے ہیں، بھائی سر اور داڑھی کے بال ڈیزائن سے بنانے کی بات میں حیران ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، حدیث پاک ہے سیاستہ کی کہ اللہ کے رسول نے سر کے بال ایک طرف سے بڑے ایک طرف سے چھوٹے قضا کرنے سے منع فرمایا۔ ہمیشہ بال بڑے رکھنے ہیں تو پورے، چھوٹے رکھنے ہیں تو پورے، ایک طرح بال رکھیں۔ یہ ڈیزائن کی باتیں نہیں ہیں۔ اور یہ جو داڑھی کے ڈیزائن ہے، اگر ایک مٹھی رکھ کے اس کے بعد کٹوائیں تو ٹھیک ہے، اور وہ جو ڈیزائن داڑھی کے بنائے ہوتے ہیں وہ داڑھی نہیں ہوتی، وہ شیو بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ داڑھی وہ ہے جو ایک مٹھی کے برابر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کھیل اور مذاق، اللہ معاف کرے کہیں اسلام سے بندہ باہر نہ ہو جائے، اس لیے فکر کریں، یہ بری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ مولانا صاحب جو لڑکیوں کو وراثت نہیں دیتے ان کے بارے فرمائیں۔ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت النساء، رب کریم فرماتے ہیں کہ جو حصے کھا جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جن لوگوں نے حقوق کھائے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے اور یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے وراثت دینا سیکھو۔ 3 طلاق دے دیں تو سنی علماء کہتے ہیں بیوی حرام ہو گئی، اور کچھ اہل حدیث کہتے ہیں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ بھائی جب 3 طلاق دیں تو ایک نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہیں۔ اب حیرانگی کی بات ہے، دنیا میں جب 3 کہو تو ہر کسی کو 3 سمجھ آتا ہے۔ کسی کو 3 تھپڑ مارو، کبھی نہیں کہے گا میں کو ہک تھپ ماری، سارے کہیں ترائے میں کو رکھ گیا سے۔ تو 3 تھپڑ تجھے لگے تو تو نے 3 گنا۔ تجھ سے 3 دفعہ کسی نے جا کر ایسے کوئی تجھے بجا شجا 3 دفعہ دیتا تو آپ 3 گن لیں گے کہ یہ بھی 3 ہے، اور طلاقیں 3 دو، 1 ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، شیشے منہ پونچھ کے ڈٹھا بجے۔ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، ان لوگوں نے پولیس بلوا لی، تھانے دار آیا اور اس نے کہا اے مولویو میں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کیوں نہیں کرنے دے گا؟ انہوں نے کہا بس ان نے پیسے ویسے دیے تھے 3 طلاق کا مناظرہ نہ ہو۔ تو مولوی صاحب نے کہا اگر میں مناظرہ کروں تو اس نے کہا میں تمہیں جوتے ماروں گا۔ تو ہمارے مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جوتے مار، ہمیں 3 مارنا تو 3 گننا، اسے 3 مارنا تو 1 گننا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اے طرف پھڑے، یہی تو مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں 3 ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں 3 1 ہوتے ہیں۔ تو 3 طلاق دیں تو 3 ہوتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، قرآن کریم کی پوری آیت چلو پڑھ دیتا ہوں۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، رب فرماتے ہیں وہ 2 ہی طلاقیں ہیں جس کے بعد یا بیوی کو رکھ سکتے ہو یا پکا چھوڑ سکتے ہو۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تیسری طلاق دے دی تو بیوی پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ میلاد النبی کو عید کیوں نہیں مناتے؟ میرے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں منائی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ حضور پاک نے میرے مطابق تیسری عید نہیں منائی، تو جب نہیں منائی تو میں آپ کو ثبوت کہاں سے دوں؟ جو مناتا ہے اس سے پوچھے کہ حضور نے تو 3 منائی ہے، تو 2 منائی ہے تو تیسری کہاں سے لایا؟ تو بھائی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 2 عیدیں مانتا ہوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی کبھی کبھی خوشی بندے کو عید سے بڑھ کے بھی ہو جاتی ہے، کسی کی شادی ہو جائے تو وہ دن اس کے لیے عید سے بھی بڑھ کے، تو ہمیں حضور پاک کی آمد پہ خوشی ہے، شاید عیدوں سے بھی بڑھ کے خوشی ہو، لیکن اس کو عید بنا لوں اس کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے۔ ایصال ثواب کا طریقہ، ایصال ثواب کا معنی قرآن کریم پڑھیں اور کہیں میرے اللہ یہ فلاں آدمی کو پہنچا دے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اس کو زیادہ بڑھانا چاہیں تو کہیں حضور پاک علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا دے، حضور کے وسیلے، حضور کے محابے سے پہنچا دے، بالکل جائز ہے۔ خطبہ جمعہ شروع ہو جائے تو سنتیں، حدیث پاک میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام،
خطبہ دینے کے لیے عالم باہر آ جائے، ممبر کی طرف آنے لگے، نہ نماز جائز رہتی ہے نہ بولنا جائز رہتا ہے۔ حق مار کی شرعی مقدار کیا ہے؟ حق مار کم از کم 10 درہم ہے، موجودہ دور کے 5000 بنتے ہیں، درہم چاندی والے، دبئی والے نہیں، ٹھیک ہے، کم از کم 5000 موجودہ اس سن میں، اور بڑا زیادہ سے زیادہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، آپ ایک خزانے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہیں، وہ نہیں مسئلہ۔ دے کے گھر نہیں سکتا۔ مولوی صاحب آدن میں تھوڑا لمبا تھی یہ جو حق مار لے کے لوگوں سے واپس لیتے ہیں نا، عورتوں سے، انہیں کو تھوڑا پونجھنا چاہیے اپنے بوتھے کو تھوڑا، جی ہاں، کل وہ بھی کشے آکھے بھی میں کوئی بلا لے جاتا وال کام پٹھا پہ ویسی، ہاں نا، بیوی نے کوئی گفٹ دیا وہ واپس لے لے خاون سے، تو اسے سیانے ہیں۔ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں تو اس پر ثواب ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، ہاں 786 کے ورڈ بسم اللہ بنتے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعت حضور پاک سے جماعت سے ثابت ہے، جی بالکل، تراویح 20 رکعت اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 باب فی رمضان صلی رسول اللہ 20 رکعۃ والوتر، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھے، صحیح حدیث ہے۔ یہ جو 8 رکعت کی روایت ہے وہ بھی ہے، لیکن 8 تہجد کی ہے، 20 تراویح کی ہے، تو تہجد علیحدہ ہے، تراویح علیحدہ۔ جمعہ کے دن دوسری اذان کس دور میں شروع ہوئی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، سنتے ہیں نا کہ میرا کام بھی سنت ہے، خلفاء راشدین کا کام بھی سنت ہے، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کا کام سنت حضور نے فرمایا، تو یہ کام حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوا ہے اور یہ بھی سنت ہے کیونکہ حضور نے فرمایا خلفاء راشدین کا طریقہ سنت ہے۔ قبرستان میں قرآن مجید لے جا کر ختم، قرآن مجید نہ لے جائیں، زبانی آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں حکم، ان کا منہ مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں قبلے سے قبر میں پھیر دیا جائے گا جو نبی کے وارث کو گالی دیتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والا آدمی مدینہ منورہ نہ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، محرومی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقط جفانی، یہ اعلاء السنن جلد نمبر 10 کتاب الحج باب فی زیارت النبوی میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا بے وفا امتی ہے۔ قادیانی اور رافضی کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے جنازے پڑھنا قطعاً میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس سے بچیں۔ داڑھی مڈانے والے کی امامت، میں داڑھی مڈانے والے کے پیچھے 1 رکعت نہیں پڑھتا، آپ 2 رکعت پڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور پاک کا جشن منایا تھا، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ جنازہ دعا ہے، بالکل خود جنازہ دعا ہے، حضور پاک نے جنازے کو بطور دعا پڑھا ہے، اور جو جنازے کے بعد دعا ہے وہ حضور پاک نے قبر پہ جا کے مانگی ہے، وہ حضور پاک سے قبر تک جانا ثابت ہے۔ امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ امام کا مقام یہ ہے کہ امام اس جگہ ٹھہرتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، دین کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں۔ جوتے پر پاؤں رکھ کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں اگر جوتا پلیت نہیں ہے، میلا ہے تو خیر ہے، پلیت نہیں ہے تو پاؤں رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جوتا آپ کو اتارنا ہوگا۔ صبح کی نماز میں سنت فرض سے پہلے رہ جائیں تو جی ہاں، آپ کی صبح کی سنت رہ گئی ہے، آپ کسی کونے، کسی نکر، کسی اوٹ میں جا کر پڑھیں، آپ کو سلام تک ملنے کو امید ہو تو سنت پڑھ لیں، اور آپ کو یہ امید ہو کہ سلام بھی مجھ سے نکل جائے گا اور رکعت بھی نکل جائے گی، پھر آپ نماز فرض پڑھ لیں، امام کے ساتھ مل جائیں، اور سنت سورج چڑھنے کے بعد پڑھیں، سلام کے بعد نہیں، سورج چڑھنے کے بعد، اشراق کے وقت۔ سود کے پیسوں سے جو حضرات صدقہ کرتے ہیں، سود کے پیسہ حرام ہے، حرام مال صدقہ نہیں ہوتا، یہ گناہ ہے۔ یہ تو ایسے ہے کوئی کہے میں نے شراب کی خیرات کی ہے، شراب اور پیشاب کی خیرات نہیں ہوتی، وہ حرام ہے۔ سود کے پیسے سے خیرات نہیں ہوتی، وہ حرام ہے، اس سے بچیں۔ تو ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے والد قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، کسی نے پوچھا حلال مال کی زکوٰۃ تو 2.5% ہے، یعنی 1 لاکھ پہ 2500 ہے، حرام مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مفتی صاحب کو اللہ نے سمجھانے کا بڑا انداز دیا تھا کہ حرام مال کی زکوٰۃ ہے سارے کا سارا غریب کو دے دو بغیر ثواب کی نیت کے۔ جو آدمی جانوروں اور پرندوں کو گالیاں دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پتہ نہیں وہ ماں جو ٹکر مار گئی ہو سی کوا بوٹی چھک گیا ہو سے پرندے اور جانور کو گالی دیتا ہے، جی بالکل گالی نہیں دینی چاہیے، انتہائی بری بات ہے۔
جو لوگ خطبہ آدھا پڑھتے ہیں اور چھوڑو یار جو خطبہ آدھا پڑھتے چھوڑو، جمعہ کے خطبے 2 ہیں، کوئی جمعہ کے خطبہ 1 نہیں ہے، تو سب یاد ہے کلاس پوری لاوے بندہ۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے جتنی بات کر گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ سلامت رکھے، تو اپنے گھنٹے اللہ کم پورا کیتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔